مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو ہمیں خاص طور پر ایسی محنت کی ضرورت ہے کہ جس کی برکت سے ہم ایمان پر استقامت حاصل کر لیں، اور اللہ نہ کرے کوئی مشکل یا مخالف حالات بھی ہوں تو ہمارا ایمان اپنی جگہ صحیح سلامت محفوظ رہے، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ ایمان پر جو استقامت ہے وہ قرآن و حدیث میں بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، اس پر وہ جم گئے، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تو آپ نے مختصر سا ایک جملہ ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لو، اس پر جم جاؤ۔ تو قرآن و حدیث میں استقامت کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور گویا مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ ایمان ملنے کے بعد سب سے بڑا جو کام ہے وہ ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کا ہے۔ حضرات علماء نے خاص طور پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ استقامت کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ تو ایمان پر قائم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنا ہے، لیکن اس کے مختلف درجے اور مرحلے ہیں۔ یہ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ٹکڑا ہے، میرے سامنے ایک عبارت ہے، انہوں نے فرمایا کہ استقامت جو ہے اس کے 5 درجے ہیں، 5 گویا اس کے پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آدمی اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ جو آیت میں کہا جا رہا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لینے کے بعد آدمی اس پر پوری طرح سے قائم رہے اور اس سے دور نہ ہو، یعنی کوئی شرک والا کام، کوئی شرک والا جملہ، کوئی شرک والا لفظ اپنی زبان سے نکالنے کی ہمت نہ کرے۔ دوسرا درجہ، دوسرا مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اس کے فرائض جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں ان کی ادائیگی پر آدمی جمع رہے، استقامت اختیار کرے۔ تیسرا مفہوم یا تیسرا مرحلہ، تیسرا کام جو ہے وہ ہے کہ انسان اعمال اور دین میں اخلاص پر قائم رہے موت تک۔ چوتھا مفہوم بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا کہ ایمان لانے کے بعد آدمی جس طرح سے اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے، اسی طرح اپنے اعمال میں بھی اللہ کی طاعت پر جمع رہے۔ اور پانچواں یہ کہ بعض حضرات نے کہا مراد یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد جس طرح دل سے آدمی اس عقیدے پر قائم ہے، اسی طرح کھلے طور پر بھی پوری طرح دین پر اور اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو۔ تو یہ استقامت کے 5 مفہوم یا 5 درجے ہو سکتے ہیں جو حضرات علماء نے بیان کیے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی عبادات اور نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے دونوں کو جمع کر لے، تو یہ استقامت کہلائے گی۔